سبحانہ علی حلمہ بعد علمہ وسبحانہ علی عفوہ بعد قدرتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ ثم الصلاة والسلام على حبیبہ سیدنا ومولانا وشفیعنا خیر الخلق افضل الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الہادین المہدیین الراشدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی لائق تعظیم و تکریم حاضرین اور سامعین، سورہ نساء کا درس تفسیر ہم نے شروع کیا۔ اس کے پہلے حصے میں رکوع میں انتہائی اہم احکامات کا بیان ہے۔ اور وہ آیت مبارکہ جس میں مردوں کو 1 2 3 4 تک کی شادیاں کرنے کی اجازت کا ذکر ہے، اس میں بھی کچھ اہم مسائل ہیں۔ پھر عرب کی جو تہذیب تھی، وہاں کیا رسم و رواج تھے، کتنی شادیاں لوگ کرتے تھے، وہ احکامات ہیں۔ پھر نکاحوں سے ہٹ کر جو
باندیاں لونڈیاں رکھنے کی اجازت تھی، اس کے احکامات تھے، اس کے مسائل، ان کا بیان ہے۔ پھر ایک اہم ترین مسئلہ جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعدد ازواج کا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات نکاح مبارک میں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح فرمائے ان میں کیا کیا حکمتیں تھیں، کن کن خاندانوں سے کیے، کن کن حالات میں کیے، تو یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اس چیز کو اٹھا کر دشمنان اسلام، مستشرقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس پہلو پر جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان اعتراضات کے کیا جوابات ہیں۔ پھر وراثت کے احکامات اگلی آیات مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، جہاں 5واں پارہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے 2 دن سے علادت تباہ کے باعث میرے لیے بولنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، اور آج دن سے کافی تکلیف ہے عصر کے بعد سے، اس لیے یہ جو مسائل ہیں ان کے متعلق تفصیلی بیان کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ باندیوں کے متعلق پھر جو ائمہ فقہ مذاہب اربعہ کے فقہاء نے جو نظریات بیان کیے وہ کیا ہیں، اور ان میں سے ترجیح کس کو حاصل ہے۔ پھر انہی آیات مبارکہ میں حق مہر کا بیان ہوا ہے، جو نکاح کے وقت مقرر کیا جاتا ہے اور شوہر کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ مہر کے احکامات کیا ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنا، کم سے کم کتنا، اس میں مذاہب فقہاء صحابہ کرام میں سے بعض کی احتیاطیں۔ پھر اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ ہو، متعین نہ کیا جائے، تو پھر مہر کے ادا کرنے کی کیا صورت ہے، اس کے کیا احکامات ہیں۔ یہ بھی انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ مہر مثل کیا ہوتا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آئندہ درس میں رمضان شریف سے پہلے یہ اہم الوقوع اور انتہائی اہم مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اس وقت اختصار کے ساتھ سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ جس کو آیت صلاۃ کہا جاتا ہے، درود شریف والی آیت، اس پر 1-2 چیزیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق کہنے کی اور سنا کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ آیت مبارکہ 56 ہے سورہ احزاب کی،
جو تقریباً ہر پڑھا لکھا یا غیر تعلیم یافتہ مسلمان جانتا ہے اور سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کے ساتھ متصل دوسری آیت ہے، آیت مبارکہ 57، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ درود شریف والی آیت اس کے ساتھ جڑی ہوئی آیت ہے جس میں اللہ کے رسول کو دکھ دینے، ان کو تکلیف دینے، ان کو اذیت پہنچانے کا عذاب ذکر ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان لوگوں پر عذاب ہے، ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کیا ہوا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دکھ دیتے۔ بعض مفسرین نے اس مقام پر ایک چیز کا ذکر کیا ہے کہ کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس پر تو 10 رحمتیں نازل ہوتی، اور جو کوئی آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کو دکھ دیتا ہے، آپ کو اذیت دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 لعنتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ سورہ نون والقلم میں ولید بن مغیرہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کی، آپ کی گستاخی کی، تو اس کے بارے میں فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٍ۔ اس کی 10 خرابیاں بیان، جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، اس کی اصل میں خرابی ہے، چغلی کھانے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی جس نے بے ادبی کی اس کے لیے 10 پھٹکاروں اور لعنتوں کا ذکر ہے، اور جو آپ پہ درود پڑے اس پہ کم از کم 10 رحمتیں نازل ہوتی، کم از کم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ درود شریف ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ابو ذر، یہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں گھر تھا،
مدینہ شریف میں جو بسوں کا اڈا ہے، نقل جماعی جس کو کہتے ہیں، اس کے قریب مسجد سجدہ بھی اسے کہتے ہیں، مسجد ابو ذر بھی، اور وہاں باہر بورڈ پر مسند احمد کی یہ صحیح حدیث لکھی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر تھے تو آپ نے ایک لمبا سجدہ کیا، طویل سجدہ، اتنا لمبا سجدہ آپ نے فرمایا۔ ایک صحابی پاس کھڑے تھے تو ان کو یہ خیال گزرا، یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز نہ کر گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنا لمبا سجدہ تھا کہ صحابی نے سوچا کہ شاید آپ کی روح مبارک نکل گئی۔ تو وہ قریب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قدموں کی آہٹ سن کر سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو گھبرا گیا تھا کہ کہیں آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی، اتنی دیر تک آپ نے سجدہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، میں نے شکر کا سجدہ کیا ہے کہ آج اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری آئی۔ صحیح حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی اور بھی کتب میں موجود ہے۔ اس مسجد سجدہ اس مقام پہ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد بنوائی تھی۔ یہ جو مدینہ شریف میں یادگار مسجدیں ہیں، مسجد فتح ہے، مسجد سقیہ ہے، مسجد ابو ذر ہے، مسجد استراحہ ہے، یہ اکثر مسجدیں جو پرانی ہیں یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی تھی۔ اور اس کی تاریخ یہ تھی کہ جس مقام پہ کوئی یادگار تھی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں کوئی یادگاری کام کیا جو یاد رہنے والا تھا، کوئی تاریخی کام تھا، تو وہ ایک تاریخی حیثیت اس جگہ کی تھی۔ اس تاریخی حیثیت کو محفوظ اور برقرار رکھنے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہاں مسجدیں بنوا دی تھی۔ مثلا جو مسجد فتح ہے، یہ خندق میں نیچے والی مسجدیں تو کھڈے کو ختم کر کے ایک بہت بڑی مسجد بنا دی گئی، اس میں کچھ مسجدیں بھی آ گئیں، لیکن جو پہاڑی کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پیلے رنگ کی، زرد رنگ کی ایک مسجد چھوٹی سی، اس کا صحیح احادیث کے اندر ذکر ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس پر بھی بعض لوگوں نے وہاں گفتگو کی ہے، صحیح حدیث ہونے کے باوجود، عرب کے بعض مولویوں نے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں اور حضرت امام بخاری کے قریب کے دور کے محدث ابن شبان نمری، ان کی تاریخ مدینہ منورہ میں سند صحیح کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ مسجد فتح کی فضیلت کے بارے میں، وہ مسجد فتح وہ کون سا مقام تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے اور غزوہ خندق میں آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک دعا فرماتے رہے، پھر بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان آپ دعا فرما رہے تھے تو قبولیت کی خوشخبری ملی۔ بدھ والے دن، بدھ کا دن تھا، عصر اور مغرب، ظہر اور عصر کے درمیان بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس مقام پہ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد بنوا دی تھی جو مسجد فتح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس مقام کے بارے میں ایک بات کرتے تھے جہاں بدھ کے دن ظہر کے بعد عصر سے پہلے دعا قبول ہوئی تھی۔ تو یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے تھے کہ ہمیں جب کوئی مشکل پیش آ رہی ہو اور دعا قبول نہ ہو رہی ہو
تو ہم بدھ کے دن اس مقام پہ جا کر ظہر کے بعد دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کو دور فرما دیتا ہے، اللہ ہماری حاجت کو پورا کرتا ہے، اس نسبت سے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک قبول ہوئی تھی۔ اس میں کیا فلسفہ ہے؟ احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے وہاں قیامت تک اللہ کی رحمت کے اثرات رہتے ہیں، آثار رہتے ہیں، اور جس مقام پر کہیں عذاب نازل ہوا ہو تو ہمیشہ ہمیشہ وہاں عذاب کے اثرات رہتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے دوران اس مقام سے گزرے جہاں ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا تھا اور اوپر سے پرندوں نے کنکریاں ماری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو تیز کیا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تیزی کے ساتھ یہاں سے گزرو، یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کا عذاب اترا تھا۔ اور اب بھی وہاں جتنے سپیڈ میں کوئی گاڑی چلائے تو وہاں کوئی جرمانہ نہیں ہوتا، کوئی چالان نہیں ہوتا، اتنی تیزی سے وہاں سے گاڑیاں لوگ گزارتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو اپنی سنت تھی اور حکم تھا کہ وہاں سے تیزی کے ساتھ لوگ گزریں۔ عذاب تو عرصہ پہلے وہاں آیا تھا، لیکن عذاب والے مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے گزرنے کا حکم دیا۔ اور جہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہو، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ حضور علیہ السلام سفر کے دوران صحابہ اکرام کو ایک پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ یہاں اوپر چڑھو، سیرو جمدان، اس جمدان پہاڑ کی سیر کرو۔ اب دیکھیں سفر ہے اور سفر کے دوران ایک پہاڑ پہ اوپر چڑھنے کا حکم دیا، وہ چوٹی پہ ایک جگہ تھی۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آپ حکم دے رہے ہیں، کوئی وجہ ہوگی کہ سفر کرتے کرتے تھوڑا اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے ہم نے اس پہاڑ کو دیکھنا ہے، اس کی سیر کرنی ہے، فرمایا اس پہ چلو، سیرو، سیرو کا معنی ہے چلو اس پہاڑ۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وجہ؟ فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے تھے جو آبادی سے دور جا کر الگ تھلگ اس پہاڑ پہ بیٹھ کے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جس مقام پہ بیٹھ کر کسی بندے نے اللہ کا ذکر کیا ہو وہاں اس ذکر کے اثرات ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ وہاں خدا کی رحمت اترے گی، ہمیشہ وہ مقام رحمت والا ہوگا۔ اور جہاں جس مقام پر عذاب اترا ہو وہاں ہمیشہ عذاب کے اثرات رہیں گے، خدا کی ناراضگی کے اثرات رہیں گے۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ بدھ والے دن ظہر کے بعد ہم جا کر وہاں دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس لیے کہ وہاں بدھ والے دن اس مقام پہ ظہر کے بعد حضور پاک کی دعا کو اللہ نے قبول کر کے اثرات دکھائے تھے۔ اب دیکھیں تو اسی طرح تاریخ مدینہ شریف جب آپ پڑھیں تو اکثر وہ مقام جہاں نبی پاک علیہ السلام کی کوئی یادگار تھی، مسجد سقیہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے وہاں دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ مدینہ شریف کے جو پیمانے ہیں ان میں برکت ڈالتے۔ آپ کسی سے وہاں کوئی چیز خریدیں، اگر 5 کلو چیز آپ نے خریدی ہے، جب آپ استعمال کریں گے اس میں ایسے برکت ہوگی کہ جیسے 15 کلو چیز آپ نے خریدی تھی ایسے ہوگا۔ آپ نے وہاں کے جو تول کے اوزان ہیں ان کے بارے میں آپ نے برکت کی دعا فرمائی، اور پھر دعا فرمائی، بخاری میں یہ حدیث ہے، اللہ کریم مکہ شریف میں جو تو نے برکتیں رکھی تھیں مدینہ شریف میں ان سے 2 گنا زیادہ کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں لوگ شرطیں لگا لیتے ہیں کہ اگر ایک بندے کا کھانا ہو 2-3 بندے اکٹھے ہو جائیں، تو بعض مدینہ شریف کے رہنے والے لوگ یقین سے کہتے ہیں کہ تم مذاق نہ سمجھو، اگر یہ تم نے ختم کر لیا تو ہم 3 ٹرے اور لا کر تمہیں دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایک بندے کا کھانا 3 بندے کھا لیتے ہیں، سارے سیر ہو جاتے ہیں، پیٹ ان کا بھر جاتا ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم نے 2 گنا برکت مدینہ شریف کے لیے مانگی ہوئی۔ تو جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں تھی، وہ مسجد سقیہ اس مقام پہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی۔ تو وہاں نشانی یہ ہے، جو لوگ جائیں
ذہن میں رکھیں کہ ترکوں نے جب وہاں آج سارے 9 مسجدیں بنوائیں تو ان پر مینارے چھوڑے، اور کسی کسی مسجد پہ آپ دیکھیں تو جو مینارہ ہے اس کا اوپر چاند بند ہے، اور کسی جگہ پہ آپ جائیں تو مسجدوں کے مینارے پہ چاند کھلا ہے۔ تو وہ اس بات کی نشانی ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر آگے چلے گئے، وہاں چاند انہوں نے کھلا رکھا ہے، اور جہاں آپ نے کچھ دن ڈیرا لگایا، زیادہ وقت گزارا، وہاں چاند کو بند رکھا ہے۔ یہ نشانی ترکوں نے وہاں چھوڑی۔ تو مسجد سجدہ آج بھی ہے، اور اس کے سامنے وہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ اتنا لمبا سجدہ کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کا گھر تھا، اس لیے مسجد سجدہ بھی کہتے ہیں، مسجد ابو ذر بھی کہتے ہیں۔ تو صحابی کہنے لگے کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے یہ سوچا، اور جب میں نے جا کر قریب چلنے کی کوشش کی اور آپ پاؤں کی آہٹ سے آپ نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ روح نہیں نکلی، خوشی کا مقام تھا، میں نے ایک لمبا سجدہ کیا۔ ایسا خوشی کا مقام، آپ سوچیں کہ کتنی بڑی خوشی ہوگی کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ بندہ سوچنے لگ گیا کہ روح مبارک نکل گئی۔ تو فرمایا خوشخبری یہ تھی، اللہ کی طرف سے آج یہ خوشی کی خبر ملی تھی کہ اللہ پاک نے میرے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے مجھے پیغام دیا کہ آپ کی امت میں کوئی آپ پر 10 مرتبہ، 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے، اور جو 1 مرتبہ سلام پڑھے گا، اللہ اس پہ 10 سلامتیاں نازل فرمائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات تھی۔ تو رحمت ہوتی کیا چیز ہے؟ انسان یا کوئی بھی مخلوق جب کوئی غلطی کرے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس غلطی کی سزا بندے کی طرف آتی ہے۔ ایک بندہ صحت مند بندہ ہے، عوش و حواس والا بندہ ہے، تو جب وہ غلطی کرتا ہے، فطرت کے خلاف چلے، تو اس کو سزا ملتی۔ اب بندہ ویسے ہی پہاڑ سے چھلانگ لگا دے تو اس کی ٹانگیں ٹوٹیں گی، گردن ٹوٹے گی، مر جائے گا، یا بچ گیا تو زخمی ہو جائے گا۔ اگر وہ اس غلطی کا جو نتیجہ اس کی طرف آنا ہے اس سے اگر وہ بچ جائے، یعنی اس کی ٹانگ نہ ٹوٹے، گردن نہ ٹوٹے، اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں رحمت آ گئی، اس نے بچا لیے۔ اس طرح کوئی بندہ زہر کھاتا ہے تو زہر کھانے کا نتیجہ جسم پر نقصان ہوگا، مرے گا یا بیمار ہوگا، لیکن اگر زہر اثر نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو بچا لیے۔ تو کوئی بھی بندہ جب غلطی کرے تو سزا اس کو ملتی ہے۔ اسی طرح بندے کے اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے، جن کاموں سے روکا ہے، اگر وہ بندہ کرے تو سزا اس کو ملنی چاہیے کہ اللہ نے روکا ہے کہ یہ جرم نہ کرو، اگر جرم کرے گا تو سزا ملے گی۔ قانون ہے اللہ کا، جس طرح یہاں کوئی ایک قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ تو اللہ کے قانون جو ہیں بنائے ہوئے، ان کے خلاف کوئی بندہ چلے تو اس کو سزا ملنا چاہتی ہے، عذاب اس کی طرف آنا چاہتا ہے۔ اگر درمیان میں ایک دیوار سی اللہ کی رحمت کی آ جائے تو عذاب سے بندہ سزا سے بچ جاتا ہے، تو سزا سے روکنے کے لیے درمیان میں جو پردہ آتا ہے اس کو رحمت کہا جاتا ہے۔ تو ایک بندہ حضور علیہ السلام پہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، کم از کم اس کے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ اعزاز ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ بندہ ایک نیکی کرے تو اللہ اس کو 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن مجید میں بیان ہوا، اور احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ اس امت کے اندر کوئی بندہ جب نیکی کرے گا تو ایک نیکی پر اس کو 10 گنا اجر مل جائے گا۔ یہ کم از کم ہے عام لوگوں کے لیے، جو اللہ کے مقبول اور اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کی اور بات ہے، جو جتنے ایمان والے ہوتے ہیں ان کی اور بات ہے۔ کہ آج کوئی بندہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور حضور کا صحابی ایک جو خرچ کرے تو احد کے پہاڑ کے برابر سونے کا درجہ اس کے جو کو نہیں پہنچ سکتا، جو ان کے ایمان کی قوت زیادہ تھی، ان کے ایمان بڑے قوی تھے۔ عام بندہ جب نیکی کرتا ہے تو کم از کم 10 گنا اجر اس کو ملتا ہے عام لوگوں کو، جو بندہ مومن ہے، اللہ رسول کو ماننے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ رمضان شریف کے جو بندہ روزے پورے رکھے اور اس کے بعد رمضان کے بعد آنے والے مہینے شوال کے 6 روزے رکھے، چاہے مسلسل رکھے چاہے وقفہ وقفہ کر کے پورے مہینے میں پورے کر لیں۔ رمضان شریف کے مہینے کے روزے اور 6 روزے شوال کے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے 1 سال کے پورے روزوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ کو گویا اس نے پورا سال روزے رکھے، پورا سال اس نے گویا روزے رکھے۔ کیا مطلب؟ 30 روزے تو ماہ رمضان کے تھے، 6 روزے شوال کے تھے، یہ 36 ہو گئے، اور 1 روزے کا اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر بندے کو دیتا ہے، اور 1 روزہ 10 روزوں کے برابر ہے۔ 36 کو 10 سے ضرب دی جائے تو یہ 360 دن بن جاتے ہیں۔ 360 روزوں کا ثواب بندے کو 36 روزوں کی وجہ سے ملے گا۔ یہاں ایک شارحین نے ایک سوال اٹھایا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر رمضان کا چاند 29 کا ہو اور بندے نے تو 29 روزے رکھے اور 6 روزے اس نے شوال کے رکھے تو لہذا یہ 35 بن جاتے ہیں، تو پھر سال کا ثواب کیسے ہوگا؟ تو اس پر جواب یہ دیتے ہیں کہ جب 29 روزے پورے ہو جائیں تو بندہ مومن کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ کل روزہ ہوا تو میں نے رکھنا ہے، تو روزہ بندہ رکھتا نہیں ہے، دوسرے دن عید ہو جاتی ہے، لیکن نیت تھی کہ رکھوں گا، اللہ نیت کی وجہ سے اس کو پورے روزے کا اجر عطا فرما دے۔ نیت جو بندے کی، اور نیت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت کا درجہ اس کے عمل سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی ایک نیکی بندے نے کر دی تو اس کا ایک اجر ہے، لیکن نیکی کی نیت کر لی لیکن کر نہیں سکا نیکی، تو اس کا اجر کیے ہوئے عمل سے بھی زیادہ ہے، اس کا رتبہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ جو نیکی کی تھی، مثلا کسی غریب کی مدد کر دی، نیکی تو کر دی، لیکن پھر کسی دن کوئی خیال آ گیا اور اس غریب کو جا کے کہہ دیا کہ میں نے تیرے ساتھ مشکل میں یہ کام کیا تھا، تو نیکی ضائع بھی ہو جاتی۔ قرآن میں کہا کہ دوسروں کو اذیت دے کر، تکلیف دے کر اور احسان جتلا کر اپنے صدقات اور نیکیوں کو ضائع نہ کرو۔ کی ہوئی نیکی ہو سکتا ہے کہ دکھاوا پیدا ہو جائے تو اس میں فرق پڑ جائے، لیکن جو کی نہیں تھی نیت کی وجہ سے اس کو مل گئی، وہ تو کی نہیں ہے، نہ اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے نہ احسان جتلایا جا سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو نیت کی وجہ سے اجر ملتا ہے اس کا کیے ہوئے عمل سے ثواب زیادہ ہے۔ نیت اتنی بڑی بات ہے، یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میدان جہاد میں ہے لیکن نیت اس کی یہ ہے کہ میں جنگ کروں گا، کافر کو مار کے اس کا گدھا اور اس کا سامان میں لوں گا، اور بندہ قتل ہو جاتا ہے، کافر کو نہیں مار سکتا، حضور نے فرمایا اس کے لیے شہادت کا ثواب نہیں ہے، اس کے لیے بس وہی جو اس کی نیت تھی، گدھا اور سامان ہی۔ میدان جنگ میں بندہ لڑ بھی گیا، جان بھی دے دی، لیکن نیت جہاد کی نہیں تھی، نیت اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کی، اعلاء کلمت اللہ کی نہیں تھی، تو وہ رتبہ شہادت کا نہ پا سکا۔ میدان میں مر بھی گیا لیکن شہید کا رتبہ نہیں ہے، اس لیے کہ نیت اس کی جہاد کی نہیں تھی، اللہ کے نام کو بلند کرنے کی نہیں تھی۔ ذرا توجہ فرمائیں، کتنی بڑی بات کہ نیت خراب ہو گئی، عمل ہی ضائع ہو گیا۔ اقبال فرماتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنا اگر نیت ہو تو شہادت ہے، اور اپنے ملک کی سرحد بڑھانا اگر نیت ہو تو شہادت نہیں ہے۔ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، ایسی حدیثیں تو لوگ سناتے ہی نہیں ہیں، کہ جنگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں خیبر میں، اور ایک بندہ لڑتے لڑتے مارا گیا، تو صحابہ اکرام نے اس ظاہری جرأت اور بہادری کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو بڑا رتبہ پا گیا، شہید ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا تم شہید کہہ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دوزخ کی آگ میں 2 چادروں میں لپٹا ہوا جل رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام گھبرا گئے کہ میدان میں بندہ سامنے لڑ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے 2 چادریں بغیر اجازت کے اٹھا لی تھی، چوری کر لی تھی۔ اب دیکھیں اگر مال پہ نظر ہو، مال غنیمت پہ بندے کی، یا یہ نیت ہو کہ اس کافر کو مار کے اس کی سواری میں لوں گا، تو وہ شہید نہیں۔ اور دوسری طرف فرمایا
کہ جس بندے کی نیت یہ ہو کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے، جس کی آرزو ہو، جس کی تمنا ہو، وہ بستر پہ بھی مر جائے اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دے۔ اس لیے حدیث پاک ہے، صحیح حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ نیت بھی اچھی عطا فرما دے۔ یعنی اللہ سے مانگ بھی سکتے ہیں کہ اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے، ہم سے عمل بھی وہ ہو، ہماری منہ سے بات بھی وہ نکلے، اور دل میں نیت بھی ہمارے وہ پیدا ہو جو تیری رضا ہو۔ انک علی کل شیء قدیر۔ اور یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اگر ہماری نیتیں ٹھیک نہیں بھی ہیں تو ان نیتوں کو ٹھیک کر لینا یا اللہ تیرا کام ہے، تو اپنی قدرت سے ہمیں نیتوں کو اخلاص عطا فرما دے۔ وہ اللہ سے یہ مانگنے والی چیز ہے۔ اخلاص سے عمل مانگ نیاگان کہن سے، اقبال کا یہ شعر ہے، اخلاص سے عمل مانگ نیاگان کہن سے۔ فرمایا کہ یہ جو پرانے لوگ تھے نا جن کی نیتیں اچھی تھیں، ان کی جو نیتیں تھیں وہ اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ وہ نیت عطا فرما دے۔ شاہاں چے عجب گر بنوازند گدارا، بادشاہوں کو کیا فرق پڑتا ہے مانگنے والوں کو کچھ دے دیں تو۔ شاہاں چے عجب گر بنوازند گدارا، اقبال کا جو یہ ایک شعر ہے نا، وہ اتنی بڑا انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کہ آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے، ہم لوگ جو عام لوگ ہیں، کہ اقبال کو اللہ نے کتنا بڑا ادراک عطا فرمایا تھا۔ اخلاص عمل مانگ نیاگان کہن سے، شاہاں چے عجب گر بنوازند گدارا۔ تو نیت جو ہے اتنی بڑی چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ، عام بندہ جب درود شریف ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں کم از کم۔ لیکن بندہ اگر زیادہ ایمان والا ہے، زیادہ اس کا ایمان طاقت والا ہے، تو اس کے عمل کا درجہ بھی زیادہ ہوگا۔ حضرت امام شاہرانی سے کسی نے سوال کیا کہ ایک بندہ یہ درود شریف پڑھتا ہے کہ یا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد الف مرۃ، یا اللہ حضور پہ 1000 مرتبہ درود نازل فرما، ایک بندے نے یہ کہا۔ اور دوسرا وہ ہے جس نے تسبیح لے کر گن کر 1000 مرتبہ یہ پڑھا کہ اللہ حضور پہ درود نازل فرما۔ تو یہ جس نے کہا کہ 1000 مرتبہ، تو اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اس نے صرف 1 منٹ بھی نہیں لگا، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے، اس نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الف مرۃ، اتنا کہا اس نے۔ اور دوسرے نے گن کر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ تو یہ جو پہلے نے کہا ہے 1 مرتبہ ہی کہا کہ 1000 مرتبہ، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے، دوسرا 2 گھنٹے پڑھتا رہا۔ فرمایا وہ جو 10 سیکنڈ والا ہے نا، اگر اس کا ایمان ہزاروں کے برابر ہے تو اس کی زبان سے نکلے ہوا ایک کلمہ ہزاروں کے برابر، اس کا ایمان اگر اتنا طاقت والا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، سیاہ ستہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے، مستند حدیث ہے، سنن کبریٰ امام نسائی میں یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک بیبیوں کے پاس سے گزرے تو وہ کنکروں پر تسبیحات پڑھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے واپس آئے اور فرمایا کہ میں نے ایک ایسا کلمہ پڑھا ہے، یہ تم جو کنکروں پہ اتنا گن گن کے پڑھ رہی ہو اس کا درجہ زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے یہ پڑھا ہے، سبحان اللہ عدد خلق ہی ورضا نفس ہی وزنۃ عرش ہی ومداد کلمات، اللہ کی میں تسبیح بیان کرتا ہوں، اتنی تسبیح بیان کرتا ہوں جتنا اس کی مخلوق کی تعداد ہے، ورضا نفس وزنۃ عرش ہی، اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے، جتنا اللہ کے عرش کا وزن ہے۔ اب اللہ کے عرش کا وزن کون اندازہ کر سکتا ہے؟ واسع کرسیہ السماوات والارض، یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اللہ کے عرش کے اندر ہیں۔ اللہ نے اپنے عرش پر اپنی تخلیق کو مکمل کیا، اس کے اندر یہ سارا زمین و آسمان ہے۔ عرش یہ نہیں ہے کہ اوپر ہے، یہ تو برکت کے لیے، سمجھانے کے لیے، عظمت کا تصور پیدا کرنے کے لیے اوپر کہتے ہیں، ورنہ یہ اوپر کا تصور اور نیچے کا تصور وہاں نہیں ہے، وہاں ٹائم اینڈ سپیس کے معاملہ ہی نہیں ہے۔ معراج شریف کے بارے میں حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا شاندار شعر ہے، وہی یا اول وہی یا آخر،
وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، دائرہ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک فرض کیا جاتا ہے، ایک نقطہ، دائرہ کے اندر ایک نقطہ فرض کیا جاتا ہے۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ تو جو عرش کہا جاتا ہے نا کہ اوپر ہے، تو یہ بلندی کا تصور کرنے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہتیں نہیں ہیں، یہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، وہ جہتوں کا پابند نہیں ہے، یہ جہتیں ساری اس کی بنائی ہوئی ہیں، اس کی پابند ہیں۔ تو فرمایا زینت عرشی، اللہ کا عرش ایسا ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اس کے اندر ہیں۔ تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ عدد خلق و زینت عرش، جتنا اللہ کا عرش ہے اتنی اللہ کی میں تسبیح کرتا ہوں، و مداد کلمات، اور جتنا اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کے لیے روشنائی لگتی ہے اتنی اللہ کی میں تعریف کرتا ہوں، وردا نفس، اور آخر میں بات ختم کر دی، جتنا اللہ خود اپنی ثنا پہ تعریف پہ خوش ہے اتنی میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ انداز ہے، اپنا اپنا محبت کا انداز ہے اللہ کی تسبیحات کرنے کا۔ درود شریف کا بھی ایسے ہی ہے۔ ہمارے ہری پور ہزارہ میں حضرت خواجہ محمد عبد الرحمن شوروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک دن کسی مدرسہ میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے، 30 پارے آپ نے عربی زبان میں درود شریف لکھا، اور آج تک اس کا مکمل ترجمہ کوئی عالم نہیں کر سکا۔ اتنے بڑے، ظاہر یہ ایک دن مدرسہ میں کسی استاد سے آپ نے نہیں پڑھا، اللہ نے ان کا سینہ روشن کر دیا تھا۔ مارکیٹ میں ملتا ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے جو ایک مرتبہ یہ درود شریف پورا 30 پارے پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو سرکار کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ اس میں ایسے ایسے درود شریف انہوں نے لکھے ہیں، ایسے میں ایک دن درود شریف پڑھ رہا تھا تو اس میں وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے ایک ایک عضو کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کے جو اندر کے اعضاء مبارک کا ذکر کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے کہ کتنا بڑا طبیب ہے۔ ایک جملہ محبت کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں، یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کی مانگ جو بالوں کے درمیان تھی اس پہ درود شریف۔ پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کان مبارک، اور اللہ حضور کے کان مبارک کے جو لو ہے اس پہ درود شریف۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیشانی مبارک کے سامنے درمیان میں جو نیلی رگ ابھرتی تھی اس پہ درود شریف۔ جب آپ جلال میں ہوتے تھے تو اس کی نشانی یہ تھی کہ آپ کے پیشانی مبارک کے سامنے نیلی سی ایک رگ ابھرتی تھی، نیلے رنگ کی، اس سے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آپ جلال میں ہیں۔ اور صحابہ کرام فرماتے تھے اس وقت کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ حضور سے بات کر سکے، ایک بندہ اس وقت بھی بات کرتا تھا جس کا نام علی ابن ابی طالب تھا۔ تو آپ ایک ایک رگ کا ذکر کر کے تو اتنی محبت کے ساتھ کہتے ہیں یا اللہ، جب سرکار آرام فرمانا چاہتے تھے تو آپ کے دماغ مبارک سے آنکھ کی طرف نیند لانے والی باریک رگ پہ بھی درود شریف نازل فرما۔ ایسے ایسے محبت کے انداز ہیں اپنے اپنے، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے، جب ہم اپنے استادوں سے پڑھتے تھے وصال فرما گئے ہیں، وہ جب بھی اس شعر پہ آتے تھے تو زاروں قطار روتے تھے۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے حضرت امام بصیری آگے جا کر کہتے ہیں یا اللہ حضور علیہ السلام پہ درود سلام، پھر کہتے ہیں ما رنحت عذبات البان ریح صبا وعطرب العیسیٰ حاد العیس بن نغمی۔ یا اللہ جب تک صحرا میں ہوائیں چلتی رہیں نا اور ہوائیں بانس کے درختوں کی ٹہنیوں کو ہلاتی رہیں، تیرے نبی پہ ہماری طرف سے درود و سلام ہوتا رہے۔ وعطرب العیسیٰ حاد العیس بن نغمی، عرب کے لوگ جب اونٹوں کو چراتے تھے نا تو اگر وہ کچھ نغمے گاتے یا اشعار پڑھتے تو اونٹ مست ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں یا اللہ جب تک صحراؤں میں لوگ اونٹ چلاتے رہیں اور اپنے نغموں سے اونٹوں کو مستی میں لاتے رہیں، اللہ اپنے حبیب کی قبر مبارک پہ درود و سلام نازل فرماتا رہے۔ یہ اپنی اپنی محبت کے انداز ہیں، اپنی اپنی عقیدت کے انداز ہیں۔ تو اس طرح اب یہ ثابت بھی ہے کہ اپنے انداز میں آپ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے، اس پر میں ختم کرتا ہوں، وہ درود شریف کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی لائے گئے، جو دیہاتی لوگ ہوتے تھے جن کو ہم پینڈو کہتے ہیں، عرب ان کو اعرابی کہتے تھے۔ ان میں بڑے بڑے عظیم محبت والے لوگ بھی تھے۔
تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم جب کرتے ہیں تو میں بدو کا ترجمہ نہیں کرتا، کیونکہ بدو کا جو تصور ہے لوگوں کے ذہن میں عجیب سا آ جاتا ہے۔ بعض تھے بدو بھی تھے، لیکن بعض ایسے محبت والے تھے، سادے ہوتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش رکھتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے تھے ان سے۔ تو اس بندے کو جو عرابی تھے، ایک دیہاتی بندے، جنگلوں میں رہنے والے، آبادیوں سے دور، تو ان کو لایا گیا کہ اس نے چوری کی ہے، اور بندے گواہی دے رہے تھے کہ اس نے چوری کی ہے۔ تو ظاہری گواہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ وہ جب پیچھے مڑا تو اس کی اونٹنی جو تھی جس پر الزام تھا کہ اس نے چوری کی ہے، وہ بول اٹھی کہ یا رسول اللہ اس نے چوری نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم ادھر جا رہے تھے تو تمہارے ہونٹ ہل رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میں تو یہ پڑھ رہا تھا اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من الصلاۃ شیء، یا اللہ اپنے حبیب پہ اتنا درود نازل فرما کہ اور کسی کے لیے بچے ہی نہ، سارا ان پہ نازل کر۔ اب یہ سادگی ہے نا کہ اللہ کا اتنی رحمت تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رحمت کسی پہ نازل کرے تو ادھر دوسرے کے لیے بچے نہ۔ سادگی کے ساتھ کہتے تھے اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من الصلاۃ شیء، یا اللہ حضور پہ اتنا درود نازل کر دے اور کسی کے لیے باقی نہ بچے۔ وبارک علی محمد حتی لا تبقى من البرکۃ شیء، اور حضور پر اتنی برکتیں نازل فرما کسی اور کے لیے کوئی برکت باقی نہ بچے۔ لیکن یہ سادگی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ اسی وجہ سے یہ اونٹنی نے تیرے حق میں گواہی دی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں تو اسی طرح مسکراتا ہوا پل صراط سے بھی گزر جائے گا۔ اس درود شریف کے بارے میں اب بات آ گئی ہے، تو ایک بہت بڑے بزرگ تھے سندھ کے، تو ان کے پاس اگر کوئی بندہ آتا جو کسی ناجائز مقدمے میں پھنسا ہوتا، عدالت میں مقدمہ چل رہا ہوتا، تو وہ کہتے تھے یہ درود شریف پڑھو۔ اس کی وجہ سے چوری کا الزام تھا، جھوٹے مقدمے سے بندہ بچ گیا تھا، قیامت تک اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں امت کے لوگوں کو نجات عطا فرمائے۔ کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا پیش آیا تھا کہ جھوٹا الزام تھا بندے کا، مقدمہ جھوٹا تھا، تو جھوٹے مقدمے میں بندہ پھنسا ہوا ہو، اگر یہ درود شریف پڑھے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آج صحت کی خرابی کی وجہ سے سورہ نساء کا جو درس ہے وہ الحمدللہ ہمارے 4 پارے انشاءاللہ اگلی جمعرات کو مکمل ہو جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کا یہ تفسیر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہم نے یہی سوچا ہے کہ یہ 4 سال میں ہمارے 4 پارے بھی نہیں ہوئے تو اتنی تو زندگی بھی نہیں ہوتی بندے کی، تو اب یہی سوچا ہے کہ اوپر ہم جگہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ، تو مہینے میں 2 4 5 دن یہ جمعرات کے علاوہ تو وہ کوشش کروں گا میں کہ وہ اپنے طور پر ریکارڈنگ کرتے رہیں، لیکن یہ جمعرات کا درس انشاءاللہ اسی طرح ہی جاری رہے گا۔ رمضان شریف میں کیونکہ تراویح کے بعد اتنی ہمت نہیں ہوتی درس دینے کی اور نہ سننے کی لوگوں کی، اس لیے وہ بھی ہم اپنے الگ طور پر ریکارڈ کریں گے، اور وہ ریکارڈ ہوتی ہے یوٹیوب پہ بھی آ جاتا ہے، دوست کر دیتے ہیں، اللہ ان کو جزا عطا فرمائے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کے ساتھ قرآن مجید کا یہ درس مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا وما علیہ الا البلاغ۔